وصحبه وموالاه ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، آج ہم لوگ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 30 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ترجمہ سماعت فرمائیے. انہو فکر وقدر، یقیناً اس نے سوچا یا غور کیا، وقدر اور پلان کیا یا تجویز کی. انہو فکر وقدر، یقیناً یا بے شک اس نے سوچا اور پلان کیا یا تجویز کی. فقتل کیف قدر، پس وہ ہلاک ہو یا اس پر لعنت ہو. کیف قدر، کیسے اس نے تجویز کی یا کیسے اس نے پلان کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک ہو، کیسے اس نے سوچا یا کیسے اس نے اندازہ کیا یا کیسے اس نے پلان کیا. ثم نظر، پھر دیکھا. ثم عبس وبسر، پھر تیوری چڑھائی. تیوری چڑھانا اس کو کہتے ہیں، جیسے ایسے انداز کرتا ہے پیشانی پر جھریاں لانا، تیوری چڑھانا کہتے ہیں اس کو. تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، مطلب بہت زیادہ منہ کو بگاڑ دیا. ثم عبس وبسر ثم ادبر، پھر پیچھے ہوا یا پلٹا یا پیچھے ہٹ گیا. واستکبر، اور غرور کیا، تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، بس کہا اس نے نہیں ہے یہ، ان هذا نہیں ہے یہ، الا سحر یؤثر مگر جادو جو نقل کیا گیا ہے. نہیں ہے یہ مگر جادو جو نقل کیا گیا ہے یا نقل کیا جاتا ہے. ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کہ انسان کا قول یعنی انسان کا کلام. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو داخل کروں گا جہنم میں. سأصلیہ سقر. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیسے پتا یا کس نے معلوم کرایا کہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے، سقر جہنم ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی وہ چھوڑتی ہے. لا تبقی، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی وہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، بشر یہاں پر جلد کے معنی میں، جلد کو جھلسا دیتی ہے، چمڑے کو جھلسا دیتی ہے. لواحۃ، جھلسا دینے والی، مطلب بہت زیادہ جھلسا دینے والی، مبالغہ کا صیغہ ہے. علیہ 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اس پر یعنی جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. یہ ترجمہ رہا اور تفسیر بھی، کیونکہ آیتیں ہمارے سامنے جو ہیں اتنی مشکل آیتیں نہیں ہیں کہ اس کو سمجھانے میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگے.
انہو فکر وقدر، یہ دراصل ولید بن المغیرہ کا تذکرہ ہوا تھا اس سے پہلے. تو اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ولید بن المغیرہ پر کہ ہم نے یہ نعمتیں اس کو عطا کی. اس کے بعد یہاں سے اللہ رب العالمین اس کی سرکشی کا، اس کے ظلم کا، اس کی بد اخلاقی کا، اور اس کی عناد کا، اور اس کی تکذیب کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ولید بن المغیرہ وہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ولید بن المغیرہ کے 3 بیٹے، غالباً 3 بیٹوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا. اسلام بھی بہت سارے بیٹے تھے اس کو، تو 3 بیٹوں نے اسلام بھی قبول کیا. تو ہوتا ہے اس طرح کبھی کبھی، جیسے ابو جہل کا بھی بیٹا اکرمہ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ. تو ایسے ہی ولید بن المغیرہ کے بھی تقریباً 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا. تو بہرحال ولید بن المغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی تھی، ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں پر ولید بن المغیرہ کی بدمعاشی، اس کی سرکشی، اور اس کی تکذیب اور اس کی عناد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے کہ انہو فکر وقدر. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کو جب اس نے سنا تو پھر اس نے سوچا، ثم انہو فکر وقدر، پھر اس نے پلان کیا، یعنی سوچا کہ اب مجھے کیا بولنا ہے پبلک کے سامنے. جب میں جاؤں گا قریش اپنے قبائل کے لوگوں کے سامنے، اپنے قبیلوں کے سامنے، تو میں کیا بولوں گا ان کے سامنے؟ میں نے قرآن سنا تو ہے، لیکن اب میں کیا بولوں؟ انہو فکر، کہ کیا بات میں ان سے کہوں. یہ اس نے سوچا، اور صرف سوچا نہیں بلکہ اس نے پلان بھی کر لیا تھا، اور اس کی خبر لوگوں کو نہیں تھی. جب اس نے آ کر قرآن کی تعریف کی تو سب نے یہی کہا کہ ولید بے دین ہو گیا ہے. بلکہ سب نے یہ کہا کہ اب تو قریش سارے کے سارے بے دین ہو جائیں گے. پھر ابو جہل نے کہا کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، وہ سارا واقعہ میں سنا چکا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان حالات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن سننے کے بعد اس کی کیا کیا کیفیت رہی، کیا کیا اس نے. انہو فکر، اس نے سوچا کہ اب مجھے کیا بولنا ہے. وقدر، اور اس نے پلان بھی کر لیا. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر. اب اللہ تعالیٰ یہاں اسے کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو، ملعون ہے، وہ لعنت ہو اس پر. قتلہ کے معنی لعینہ کے بھی کیے گئے ہیں. اور تعجب ہے کیف قدر، ایسا عظیم کلام سننے کے بعد، اللہ رب العالمین کا ایسا عظیم کلام سننے کے بعد، اور اس کے دل نے اس بات کو مانا بھی کہ قرآن یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اس نے جو تعریفی کلمات اس نے جو کہے، یہاں تک کہ ایسے تعریفی کلمات کہ قریش مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ ولید بے دین ہو گیا اور سارے قریش بے دین ہو جائیں گے. تو ایسی تعریف اس نے کی، اس کے باوجود کیف قدر، تعجب ہے اس پر کہ کیسے اس نے پلان کیا. کیف قدر، کیسے اس نے تجویز کی. یہاں پر یہ جو جملہ ہے تعجب والا جملہ ہے کہ کیف قدر، سوال نہیں ہے کہ کیسے اس نے کیا. یہاں تعجب ہے، تعجب والا جملہ ہے کہ فقتل ملعون ہے، وہ ہلاک ہو جائے. کیسے اس نے تجویز کی، کیسے اس نے پلان کیا. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، تکرار کے ساتھ کئی بار آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ الفاظ کی تکرار، جملوں کی تکرار، کلمات کی تکرار، یہ تاکید پر دلالت کرتی ہے. تو یہاں پر قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، تاکید کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ثم قتل کیف قدر ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. پھر اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اپنے پلان کو دیکھا، یا پھر لوگوں کو دیکھا، یا لوگوں کے ذہنوں کو دیکھا، یا جاننے کی کوشش کی کہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں اب کیا کیا باتیں ہیں. کیونکہ ولید نے قرآن سنا، ولید نے قرآن کی تعریف کی ہے، تو اب سب لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا یا جاننے کی کوشش کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب کیا کیا ہے. جب اس نے یہ دیکھا ثم عبس وبصر، تھیوری چڑھائی اس نے، منہ بسورا اس نے. مطلب ایک ناپسندیدہ چیز کو انسان جب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کے آثار بدلتے ہیں،
چہرہ بگڑ جاتا ہے، پیشانی پر جھریاں آ جاتی ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا، اور جب چہرہ بگاڑتا ہے انسان تو کہتے ہیں منہ بسورنا۔ تو جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہیں، یا پھر لوگ اس کے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ثم عبس وبصر، یا پھر حق کو جب اس نے دیکھا تو حق کو دیکھ کر اس نے تیوری چڑھائی، اور حق کو دیکھ کر اس نے منہ بسورا۔ یہ دو باتیں بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ثم عبس وبصر، اس کے بعد ثم ادبر، یعنی یہاں پر لوگوں کی حالات کو بھی دیکھا اس نے، اور پھر حق کو بھی دیکھا اس نے، تو دونوں چیزوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کے آثار بگڑ گئے، اور اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ بسورا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار اس نے کیا، کراہت کا اظہار اس نے کیا۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہا ثم ادبر واستکبر، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، یعنی حق کو دیکھا پیچھے ہٹ گیا، یا پھر لوگوں کی باتوں کو سنا تو حق کو دیکھ کر بھی وہ پیچھے ہٹ گیا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ثم ادبر، اور پھر اس کے بعد استکبر، گھمنڈ بھی کیا نا اس نے، کہا جب لوگوں نے کہا کہ یہ ابو جہل نے جب اس سے کہا کہ ہم نے سنا ہے تم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں وہ جملے ادا کرنا نہیں چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کبشہ کہا، اور پھر کہا کہ ابو قحافہ کے بعد تم جاتے ہو جا کر ان کا بچا ہوا کھاتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں بچا ہوا کھاؤں، خود ان کو کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نصیب نہیں ہے۔ استکبر، گھمنڈ کیا اس نے، غرور کیا اس نے، تکبر کیا اس نے، اور تکبر کیا چیز ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو یہ استکبر میں یہ چیز ہے کہ جب اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو حق کو جان کر سمجھ کر بھی اس نے حق کو چھوڑ دیا پیچھے، اور یا پھر حق سے پیچھے ہٹ گیا، اور پھر اس نے تکبر کیا، تکبر یعنی حق کا انکار کر دیا اس نے، اور پھر اس نے لوگوں کو بھی حقیر جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو دین قبول کر رہے تھے ان کو بھی اس نے حقیر جانا، یہ ہے استکبر۔ استکبر کے اندر یہ دونوں معنی، ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، تکبر کی ایک علامت، تکبر اس نے عملا کیا، فعلا کیا، قولا تکبر کیا اس نے، کیسے؟ عملا اور فعلا، تو اس نے حق کو چھوڑا جان بوجھ کر، سمجھ کر، کلام اللہ کو کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس نے حق کو چھوڑ دیا۔ قولاً اس نے کیا تکبر کیا؟ جا کر جب لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی تو لوگوں کے سامنے آ کر پھر اس نے یہ ساری باتیں کہیں، پہلے تو لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کیا کہ کیا تم نے کسی کو کیا کہتے ہیں، اس نے مختلف طرح کی باتیں کی، وہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، ٹائم کو بچانا چاہتا ہوں میں۔ تو آخر میں جب لوگوں کو یہ حیرانی ہونے لگی کہ اب یہ کہہ بیٹھے گا کہ اللہ کا کلام ہے، اور آخر میں اس نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ محمد جب پڑھتا ہے تو پھر ماں باپ میں یا باپ بیٹے میں یا میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، تو سب نے کہا کہ ہاں، تو کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور سب لوگ اس بات سے خوش ہو گئے، اور اس نے کہا کہ ان هذا فقال ان هذا الا سحر يؤثر، کہا کہ یہ تو جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یسار اور جبر یہ فارس کے دو بندے تھے، دو غلام تھے جو مکہ میں رہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان دونوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو ولید بن المغیرہ نے کہا کہ ارے یہ یسار اور جبر سے سن سن کے باتیں نقل کر رہا ہے، یا پھر جادو ان سے سیکھ رہا ہے، تو یہ اس نے آخر میں کہا کہ ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا، دیکھیں ان کے معنی اگر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، ان اگر، لیکن اس جملے میں ان کے بعد اگر الا آ جاتا ہے تو وہاں پر ان نفی کے لیے ہوتا ہے، نفی کے لیے ہوتا ہے، نفی کے معنی دیتا ہے، جیسے بھی میں نے کہا ان هذا، اب اگر اب ترجمہ یہ نہیں کرنا آپ لوگ کے اگر یہ نہیں، ان هذا نہیں ہے یہ، الا سحر یؤثر مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے، مطلب مکمل حصر کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہی ہے، یہ مطلب ہے اس کا،
یہ تو جادو ہی ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یؤثر نقل کیا جاتا ہے، یعنی اثر باثر آتا ہے پچھلے لوگوں سے آتا ہے یعنی آگے تک. ان هذا الا، اس کے بعد کہا کہ ان هذا الا قول البشر، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو انسان ہی کا کلام ہے، یہ تو انسان ہی کا کلام ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ اتنا بڑا جرم، اس اتنے بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا کہ قرآن کو جھٹلایا اس نے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلام اللہ کو اس نے جادو کہا، کلام اللہ کو اس نے قول البشر کہا، انسانوں کا کلام کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وعید سنائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سأصلیہ سقر، سأصلیہ سقر، کہ میں ان قریب اس کو داخل کروں گا جہنم میں. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سقر. تو سقر محاورہ بھی یہ کہتے ہیں السفر کالسقر، اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، بڑی مشکلات سے لوگ طے کرتے تھے سفر، اسی لیے کہا کرتے تھے کہ السفر کالسقر، کہ سفر تو سقر جیسا ہے. یعنی اتنی مشقتیں ہوتی تھی اس میں کہ ایک مرتبہ بندہ سفر پر نکلے تو واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے تھے. آ گیا تو خوش نصیب، نہیں تو گیا کام سے، یہ حالت ہوتی. تو بہرحال سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. بعد مفسرین نے کہا کہ یہ بدل ہے اس آیت سے سأرہقہ صعودا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو چڑھاؤں گا سخت چڑھائی پر. تو سخت چڑھائی کیا ہے؟ یہ ہے یعنی ناقابل برداشت سزا میں اس کو دوں گا، یہ مطلب تھا اس کا سأرہقہ صعودا کا مطلب. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ اسی سے بدل ہے، مفسرین کہتے ہیں سأصلیہ سقر، یعنی میں اس کو ان قریب سقر میں یعنی جہنم میں داخل کروں گا. پھر مزید اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کا مقام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا تکرار کے ساتھ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیسے پتا، تمہیں کس نے معلوم کرایا یا تمہیں کس چیز نے بتایا کہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، یہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے. مطلب کیا ہے؟ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت کے لیے چھوڑتی ہے نہ زندگی دیتی ہے. یہ ایسی آگ ہے جہنم، یہ جہنم ایسی سزا ہے جہنم کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان نہ تو جیتا ہے اس میں نہ تو مرتا ہے. اور پھر لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے نہ ہی چھوڑتی ہے. مطلب یہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر چمڑوں کو جھلسا دینے والی، چمڑوں کو بے انتہا کالا کر دینے والی ہے. ایسی آگ ہے، جیسے ہی چمڑا ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ چمڑا ان کو پہنایا جاتا ہے. کہاں ہے آیت؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الذين كفروا بآياتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، سنصليهم ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، کہ ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. كلما نضجت جلودهم، جب جب ان کے چمڑے جھلس جائیں گے، بدلناهم جلودا غيرها، تو ہم دوسری چمڑیاں ان کو پہنائیں گے، بدل دیں گے ان کو. یذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، یعنی عذاب سخت سے سخت ہوتا جائے. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو لواحۃ للبشر، لواحۃ جھلسا دینے والی، انتہائی کالا کر دینے والی، للبشر چمڑے کو، لواحۃ للبشر انتہائی جھلسا دینے یعنی کالا کر دینے والی چمڑے کو. لواحۃ للبشر علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں. کیسے فرشتے 19؟ اللہ اکبر. ان کی صفات حدیثوں میں آئی ہیں فرشتوں کی صفات کہ ان کی آنکھیں کالبرق الخاطف، کہ اچک لینے والی بجلی کی طرح ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان کے دانت پہاڑوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے، اور ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 1 سال کی مسافت ہوگی. اتنے بڑے بڑے، ایسے ہیبت ناک اور خوفناک وہ فرشتے ہوں گے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ان کے دلوں سے رحم کو اللہ تعالیٰ نکال لیا ہوگا، اور وہ 70 ہزار لوگوں کو ایک ایک فرشتہ دھکا دے گا جہنم میں.
ایسی طاقت وہ رکھنے والے ہوں گے. یہ ہے وہ علیہا 19، جن 19 فرشتوں میں سے ایک کا نام قرآن میں ذکر ہے، وہ ہے مالک. جو جہنم کہیں گے، جہنمی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک انک قال انکم ماکثون، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ وہ فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے. وہاں سے جواب ملے گا کہ نہیں، تم تو اسی میں رہنے والے ہو. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے خطرناک یہ فرشتے ہوں گے، اور 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم پر، اور ان کا کام یہی ہے کہ جہنمیوں کو دھکا دینا جہنم میں، اور جہاں جہاں جس کو پہنچانا ہے وہاں پر پہنچا دینا. اور ان کی یہ صفات جو حدیث میں آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. سوچ کر دیکھیں کیسے خطرناک ہوں گے کہ ایک ایک فرشتہ 70,000 لوگوں کو وہ جہنم میں دھکا دے کر پھینکے گا، گرائے گا. علیہ 19، اس کے بعد وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم، انشاءاللہ ہم لوگ کلاس میں پڑھیں گے. آئیے ذرا سا سبق کی طرف چلتے ہیں. یعنی جو امیجز میں نے آپ لوگوں کو بھیجے ہیں واٹس ایپ میں، ذرا سا اس کو دیکھیے گا. شرح الکلمات کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ پہلے. جی، شرح الکلمات، معانی الکلمات، کلمات کی معانی یعنی مطالب. فکر وقدر، انه فکر وقدر، یقیناً اس نے سوچا اور پلان کیا. میں نے ترجمہ کیا نا، تجویز کی، اندازہ لگایا. قدرہ کے معنی یا فکر، کس بارے میں فکر، کس بارے میں سوچا اس نے. فکر فیما یختلقه، اختلق یعنی دعویٰ کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا یا گھڑنا. فکر فیما یختلقه، اختلق، یختلق کے معنی دعویٰ کرنا یا کوئی بھی ایک بات گڑھ لینا، گڑھ لینا. تو فکر فیما یختلقه، سوچا اس نے اس بارے میں جو اس نے گڑھ لیا تھا. کیا گڑھ لیا تھا اس نے؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. تو یہ سوچا اس نے. اچھا، وقدر، قدر کے لیے ہے تروى، تروى کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تروى. فکر فیما یختلقه، سوچا اس بارے میں جو اس نے گڑھ لیا تھا. وقدر وتروى، تروى کے معنی ہے غور، یعنی کچھ بھی کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا، سمجھنا، غور کرنا. یعنی یہاں پر تجویز بنانا، تجویز بنانا، کوئی بھی پلان بنانا، تروہ کے معنی. تو سوچا اس نے اس کے بارے میں جو اس نے گڑھ لیا تھا، جو اس نے گڑھ لیا تھا، اور بہت زیادہ غور کر کے اس نے پلان کیا. تروہ کے معنی اتنے آتے ہیں کہ فکر ملین، بہت سوچا سمجھا، غور کیا اس نے. تأنا بھی، تأنا یعنی تأنا فی الامر، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت زیادہ پلان کرنا، سنجیدگی کے ساتھ پلان کرنا. یہ ہے پوری بردباری کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ پلان کرنے کے لیے لفظ آتا ہے قدرہ، یا دوسرا لفظ آتا ہے تروہ عربی زبان میں. تو فکر فیما یختلقه وتروہ، سوچا اس نے اس کے بارے میں جو اس نے گڑھ لیا تھا. وتروہ، اور اس نے پلان کیا بہت غور و فکر کر کے. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. فقتل کیف قدر، بس ہلاک ہو وہ کیسے اس نے پلان کیا، کیسے اس نے سوچا. تو یہاں پر ہے لعینا، قتل، قتل لعینا، وہ ملعون ہو، وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو. لعنت کے معنی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، کہ طرد من رحمت اللہ. تو لعینا، قتل لعینا، ملعون ہو، ان اللہ کی رحمت سے دور ہو. وہو دعاء علیہ، یہ بد دعا ہے اللہ کی جانب سے. دعاء علیہ، دعا لہو کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا. دعا لہو، دعا کرنا، اسے ہم بولتے ہیں ادعو اللہ لی، آپ میرے لیے دعا کریں. اگر دعا علیہ کہیں گے تو اس کے معنی بد دعا کرنا. صرف لہو اور علیہ، لام اور علا سے فرق دیکھیے کیسے بدل رہا ہے. دعا لہو، اس نے اس کے لیے دعا کی. دعا علیہ، اس نے اس کے لیے بد دعا کی. تو یہاں پر ہے کہ دعاء علیہ، یہ تو وہ دعاء علیہ، وہ اس کے لیے بد دعا ہے، دعا ہے اس پر، اس کے لیے بد دعا ہے. وتعجب منہ، وتعجب منہ، اور اس سے اس کا اس پر تعجب ہے.
اور اس پر تعجب ہے. کیسے تعجب؟ کیف قدر جو کہا نا تو اس پر تعجب ہے. استکبر تکبر عن الانقیاد. تکبر تکبر کیا، عن الانقیاد انقیاد کے معنی ہے اطاعت کرنا، پیروی کرنا یا ماننا، انقیاد کے معنی. تو تکبر عن الانقیاد ماننے سے تکبر کیا، یعنی ماننے سے انکار کیا، ماننے سے تکبر کیا، ماننے سے انکار کیا یا اطاعت کرنے سے تکبر کیا مطلب حق کا انکار کر دیا. سحر یؤثر، سحر یؤثر جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. تو سحر یروى عن السحرة، سحر یروى عن السحرة جادو ہے جو جادوگروں سے روایت کیا جاتا ہے، جادو ہے جو جادوگروں سے روایت کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے. لواحت للبشر، لواحت جیسے میں نے کہا جھلسا دینے والی بہت زیادہ. یہاں پر ہے مغیرۃ الجلد، مغیرۃ الجلد چمڑے کو بدل دینے والی، یہ آگ کی صفت ہے. یہ لواحت للبشر مغیرۃ للجلد، مغیرۃ للجلد چمڑے کو بدل دینے والی. حتی تجعلہ اسود، یہاں تک کہ وہ اس کو بنا دیتی ہیں بالکل کالا، یہاں تک کہ اس کو بنا دیتی ہیں بالکل کالا. نظر ثم نظر پھر اس نے دیکھا، کیا مطلب ہے ثم نظر پھر اس نے دیکھا؟ اعاد النظرۃ والترویہ، ٹھیک ہے، والترویہ، ٹھیک، کہ اعاد النظرۃ نظر ثانی کیا، نظر ثانی کیا، اور نظر ثانی کیا یا تجویز ثانی کیا، دونوں معنی اس کے اندر. کیونکہ النظرۃ نظر، اعاد النظرۃ نظر ثانی کرنا، دوبارہ دیکھنا، دوبارہ غور کرنا، دوبارہ سوچنا. والترویہ دیکھا بھی اور غور بھی کیا دوبارہ. دیکھا کس کے معنی کیا؟ النظرۃ. غور کیا التروی کے معنی کیا. تو دیکھا اور غور کیا دوبارہ، اعاد یعنی دوبارہ کیا، دوبارہ سوچا اور دیکھا. عبس قبض ما بین عفوا قبض ما بین عینیہ، قبض پکڑنا، دونوں آنکھوں کے درمیان کے حصے کو پکڑنا. یا تو ایسے لوگ بیزار ہو کر ایسے کرتے ہیں نا، یا پھر جو ہے نا تیوری چڑھانا، ایک دم ایسے جھریاں لانا یہاں پر. ہاں سمبا نہیں ہے وہاں پر، صرف نظرہ ہے نا، نہیں الترویہ بھی ہے نا. دیکھیں اعاد النظرۃ والترویہ ہے نا، اعاد النظرۃ والترویہ کہ دیکھا اور سوچا دوبارہ، ایسے ترجمہ کیجیے. ٹھیک، دیکھا اور سوچا دوبارہ. عبس یعنی قبض ما بین عینیہ دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے اس کو پکڑا، پکڑا یا تیوری چڑھایا مطلب پیشانی پر جھریاں لایا. بسارا، بسارا دیکھو میرے خیال میں وہ بسورنا جو بولتے ہیں نا وہ شاید عربی سے ہی ہے، بسورنا بسارا ہے. دیکھیں یہاں پر بسارا زاد فی العبوسی، زاد فی العبوسی مطلب بہت زیادہ بگاڑ دیا چہرے کو، زیادہ بگاڑ دیا چہرے کو. زیادہ فی العبوس تیوری چڑھانے میں زیادتی کی، منہ بسورنے میں زیادتی کی. تو زیادہ فی العبوسی زیادتی کی منہ بسورنے میں، یا زیادتی کی تیوری چڑھانے میں یا منہ بگاڑنے میں آسان. سأصلیہ سأدخلہ ان قریب میں اس کو داخل کروں گا، آسان ہے سأدخلہ. سقر جہنم، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سقر. ما یستفاد من الآیات، اس میں بہت سارے الفاظ اور کلمات ایسے آتے ہیں جو کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے طلبہ اور طالبات اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہر مرتبہ لکھتے ہیں، ہر مرتبہ نوٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی عادت ہے نوٹ کرنے کی. وہ کئی مرتبہ لکھ چکے ہوں گے نوٹ بک میں، پھر دوبارہ آئے گا پھر سے نوٹ کریں گے. وہ اس لیے نوٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، پھر بالکل نیا لفظ سمجھ کے نوٹ کرتی ہیں. ماشاءاللہ کتنے اچھے طلبہ اور طالبات ہیں ہمارے. چلیے ما یستفاد من الآیات، ما یستفاد من الآیات آیات سے مستفاد باتیں. اولا بلاغت القرآن، بلاغت القرآن وسمو معناه. بلاغت القرآن
ولید بن المغیرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے اور پھر آ کر اس نے جو تعریف کی نا، اس نے جو تعریف کی، سے قرآن کی بلاغت اور قرآن کی معانی کی بلندی پتہ چلتی ہے، قرآن کی بلاغت کی، قرآن کس قدر بلیغ ہے، کس قدر فصیح ہے، اور قرآن کی معانی کس قدر بلند ہے۔ سمون کے معنی بلند، اس سے پہلے اس کلمے کی سمون اسم کی شرح کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ سمون کے معنی بلندی کے ہیں۔ تو قرآن کی بلاغت اور اس کے معانی کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، اور یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیس من کلام البشر، وہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ولا عجب، اور تعجب بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں تعجب نہیں کرنا چاہیے؟ فَهُوَ مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ الْخَالِدَةِ، قرآن تو ہمیشہ رہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، الخالدہ، ہمیشہ رہنے والا، یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ثانیاً تأثر الكفار بمعاني القرآن وجمال مبناه، ولید بن مغیرہ جیسا سخت دل، سرکش اور عنید انسان قرآن کریم سے متاثر ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف یہ واقعہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے، یا اس واقعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کفار بھی قرآن سے متاثر ہوتے تھے، کفار پر بھی قرآن کا اثر ہوتا تھا، قرآن سے وہ اثر لیتے تھے۔ تأثر الکفار بمعانی القرآن، قرآن کی معانی کا اثر کفار پر بھی ہوتا تھا، یا قرآن کفار کا اثر لینا قرآن کی معانی سے، وجمال مبناہ، اور اس کے مبنا کہتے ہیں اس کی ترتیب، اس کی بناوٹ، اس کے کلمات کا جوڑ، اس کے الفاظ کی بناوٹ، یہ ساری چیزیں مبنا میں آتی ہیں، تو اس کے ترتیب اور اس کے جوڑ کی خوبصورتی سے کفار بھی متاثر ہوتے تھے، یعنی دو باتوں سے متاثر، ایک بمعانی القرآن و جمال مبناہ، قرآن کی معانی سے کافر متاثر ہوتے، اور قرآن کی ترتیب اور کلمات کا جوڑ اس سے بھی، اس کی خوبصورتی سے کافر متاثر ہوتے۔ جمال مبناہ یعنی قرآن کی ترتیب، یا قرآن کے کلمات کا جوڑ، یا قرآن کی بناوٹ بہترین لفظ، قرآن کے کلمات کی بناوٹ کی خوبصورتی، اس سے کافر بھی متاثر ہوتے تھے۔ تو مبنا ہو اس کی بناوٹ، ایسے آپ بناوٹ، اس کی ترتیب، قرآن کی ترتیب، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَإِعْرَاضُهُمْ، اور اس آیت سے یا اس واقعے سے، ولید بن مغیرہ کے اس واقعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ اعراضهم عنہ، کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ جان کر، متاثر ہو کر قرآن کی خوبصورتی کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی ترتیب سے، اس کی کلمات سے متاثر ہو کر بھی قرآن سے اعراض کرتے تھے، یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان کا اعراض کرنا قرآن سے، وَإِعْرَاضُهُمْ عَنْهُ، ان کا اعراض کرنا قرآن سے، کیوں؟ استکباراً، تکبر کرتے ہوئے قرآن سے اعراض کرتے تھے، اعراض یعنی منہ موڑ لیتے تھے، اعتراض نہیں، اعراض کرنا یعنی منہ موڑ لینا، منہ موڑ لیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے رب العالمین کی جانب سے، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے رب العالمین کی جانب سے۔ ثالثاً سقر بِأَهْوَالِهَا، سقر سختی کے معنی میں اس کے اندر مطلب بے انتہا سختی ہے، کیسے؟ بِأَهْوَالِهَا، اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے، وَقِسْوَةِ عَذَابِهَا، اور اس کے عذاب کی سختی کی وجہ سے، اعدت لمن اعرض عن الحق، یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ اعدت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جہنم اور جہنم کے سارے نام مؤنث استعمال کیے جائیں گے، اس لیے اعدت کہا گیا۔ اعدت لمن اعرض عن الحق، یہ تیار کی گئی ہے اس شخص کے لیے جس نے حق سے منہ موڑا، حق سے اعراض کیا، وترک الہدى، اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ ومن هذا، اس واقعے سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس واقعے سے ہمیں
عظۃ ومن هذا، اور اسی سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، وعبرۃ، اور عبرت بھی ملتی ہے، لمن شاء ان يتعظ، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم آپ سے چھٹی چاہیں گے۔ چلیں انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سننے، پڑھنے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے تمام حقوق کو ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ